یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنید اکبر صاحب آ رہے ہیں. جنید اکبر صاحب آپ کی ایک آڈیو آئی جس میں آپ شدید غصے کا اظہار کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ آپ علیحدہ ہیں. جی کیا کہیں گے آپ؟ بھائی جان یہ پارلیمانی جو گروپ ہوتا ہے پارٹی ہوتا ہے یہ گھر کی مثال ہوتی ہے. یہ تو اس بندے سے پوچھے جس نے یہ غیر اخلاقی کام کیا ہے تو اس پہ لوگ جھگڑتے بھی ہے بات بھی کرتے گلے بھی کرتے شکوے بھی کرتے اور راضی بھی ہوتے. تو جن لوگوں نے یہ کیا یہ مناسب بات نہیں تھی. نہیں تو وہ جو آڈیو تھی جس میں آپ ذکر کر رہے تھے بالکل آڈیو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آڈیو غلط ہے. آڈیو بالکل ٹھیک ہے اور آج بھی میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. یہ دوست میرے ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں اب بھی یہی پہ قائم ہوں کہ میں اگر اس سے اچھا تھا کہ میرے الگ سیٹ تھی خود ہی بات کرتا خود ہی اٹھتا یہاں تو پھر 3-4 بندوں سے اجازت لینی ہوتی پھر اجازت مل بھی جائے تو پھر نمبر نہیں ملتا. پچھلے 1 سال سے میں نے آپ نے مجھے بات کرتے ہوئے نہیں سنا. کیوں نہیں نمبر دیا جاتا؟ کیا سخت بولتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ یہ جب آخری میں نے جو سپیچز تھی وہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سپیچ جو غائب ہوگی وہ میری ہے. اس کے بعد مجھے نمبر ٹائم نہیں ملا. مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہے کہ میرے اپنے لوگ نہیں چاہتے یا کسی اور نہیں چاہتے. سپیچ بھی اپروول سے دی جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح مسئلہ ہے. یہ تو بس اس میں بدقسمتی ہے کہ ہمارا بھی قصور تھا. یہ سلسلہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے. تو اسمبلی میں یہی روایات ہے کہ یہاں سپیچ بھی اجازت سے ملتی ہے. جو اجازت دیتے وہ سب کو پتہ ہے کون ہوتا ہے. سر آپ کا گلہ کس سے تھا جس کا جو آڈیو سال گلا؟ میں پہلی بات تو میں بتاؤں کہ چیف ویب تو ڈوگر صاحب ہیں جی. چیف ویب اجازت دیتے ہیں وہ تو ڈوگر صاحب. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو گلا میں نے کیا تھا نا بے شک میں نے اپنی پارٹی کی چونکہ پارٹی کی انٹرنل بات تھی لیکن شاید پوری بات آپ نے لوگوں نے نہیں سنی. بدقسمتی یہ ہے کہ اسمبلی کی جو روایات ہے یہ فرنٹ سیٹ پہ جو لوگ بیٹھے رہتے یہ اس غلط فہمی میں ہوتے کہ شاید ہم سے زیادہ اس سمجھنے والا ہم سے کیا عقل والا کوئی نہیں. اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں چاہے میری پارٹی کو یا اس پارٹی کی. یہ مناسب رویہ نہیں ہے. ہم بھی ووٹ لے کے آئے. اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو آگے بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. آپ بڑا پن سے ہو جاتے ہیں. آپ نے دل بڑا رکھنا کسی اور کو موقع دینا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ میری سائڈ سے یا دوسری سائڈ پہ روزانہ جو سینئر لوگ ہیں وہ کڑے ہو 1 گھنٹے بولے. تو ہمارے بھی ایشو ہوتے ہمیں بھی بات کرنی ہوتی ہماری بھی اپنے مسئلے ہیں. تو میرا تو احتجاج اسپیکر صاحب کے خلاف بھی ہے. اپنے جو جتنی بھی جو عامر ڈوگر کیونکہ وہ چیف ویب تو وہ ہے پارٹی کا بھی وہ الگ ایشو ہے. یہ دوسری بات جو میں کر رہا ہوں کہ وہ لوگ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اٹھے 2 گھنٹے تقریریں کرے. ہم بھی جو پیچھے بیٹھے رہتے ہمارے بھی ایشو ہے. ہمیں بھی کچھ سمجھ ہے. ہم بھی ووٹ لے کے آئے. آپ لوگ کوئی یہ نہیں کہ آپ کوئی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں یا کوئی مقابلہ حسن جیت کے آئے اسمبلی میں. جس طرح آپ کو ووٹ ملا اس طرح مجھے بھی ووٹ ملا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آگے بیٹھے تو اچھی بات کر. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سخت تقریر کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کو تقریر جو ہے وجہ ہو تقریر بھی اجازت سے دی جاتی ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ پچھلے 1 سال نے مجھے کسی نے بات کرتے ہوئے سنا یار روزانہ یہ میں وہ انتہا تک آ گیا. کیونکہ اس جمعے کے یہ میں نے صاحبان میری گواہ ہے میری جو اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی کے اندر جمعے کو یہ لڑائی ہوئی تھی کہ خدا کے لیے بھائی جان میں نے بات کرنی ہے. وہ آپ لوگ جو اٹھ کے کسی ایک بندے نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. یار جو ان کو ذمہ دار ہے اس کی کسی میں ہمت نہیں کہ وہ بات کرے. بھائی جان آپ کو جو آئین نے جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس پہ عمل کرے اس پہ فوکس کرے انشاءاللہ امن آ جائے گا. سب سے بڑے لیڈر کو آپ نے یہاں بند کیا ہے جس کی لوگ بات سنتے جس کی کوئی سے ہے جو لوگوں کی اکٹھا کر سکتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے پیار بھی کریں ہمارے گیت بھی گائیں ہمیں سلامی بھی دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سلامی ہو. ہم یہ جو لوگ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف ہے. میں اداروں کا سب سے بڑا جو ہے میں اس کا جو ہے اس کو پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ادارے کے پیچھے عوام ہو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح کریں لوگوں کے مینڈیٹ چوری کریں. آپ کا جو آئینی کام ہے وہ چھوڑے اور پھر آپ مجھ سے کریں کہ نہیں آپ زندہ باد بھی مجھے کہے. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو شہید ہو میں اس پہ روں میرے بچے اس پہ روئے میرے ورکر اس پہ روئے. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میں خلاف اداروں کے خلاف سنتا ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ واقعات دے کے وجوہات دے کے کیا وجہ ہے کیوں ہم یہاں تک پہنچے. کیوں یہ بتا دیں آزادی یا موت کا نعرہ لگا کر ایک کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے لانگ مارچ کیا جانے کا پلان ہے یا کیا پلان ہے؟ ہمارے پاس ہر آپشن ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم نے ہر فورم استعمال کیا. ہم نے تنقید کی. میں ہر دفعہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ناراض ہیں کہ آپ ساتھ دیں گے. ایک بات تو میں بتاؤں میں نے اپنے
दोस्तों से ये कहा कि भाईजान अगर आप टाइम नहीं दिए तो मैं ये नहीं, पार्टी मेरी है यार, न तो मुझे कोई पार्टी से निकाल सकता है, न मेरी सारी उम्र पार्टी को दी है, ये पार्टी मेरी है, ये खान साहब की नहीं है, मेरी पार्टी है, मुझे तो खान भी नहीं निकाल सकता इस पार्टी से। तो ये कोई गलत फहमी में न रहे कि मैंने पार्टी छोड़ना है, मैंने पार्टी के लिए तो मैं ये जंग लड़ रहा हूँ, पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो यही गिला है कि जिन लोगों ने अगर कोई अच्छा बोलता, कसम से मैं बात नहीं करता। बदकिस्मती ये है कि जो होम्योपैथिक बात की सब लोगों ने, मुझे उस पर तकलीफ हुई कि भाईजान रोजाना उठते हो बात ही नहीं करते कि क्या वजह है, किस वजह से आप एक तरफ करते हैं। एटीसी अदालत आपने जो है वो पॉलिटिकल वर्कर के लिए रखी, मैं हफ्ते के दिन मेरी 4 तारीखें लगी थी यार, मैं दहशतगर्द हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में किसी को थप्पड़ नहीं मारा। आपके जो दहशतगर्द है उस पर तो एक FIR है, मुझ पे 40-50 FIR है। या आप लोगों ने जो अदालतें बनी है उसका आपने जो हमारे इंटेलिजेंस की इदारे है वो सारा दिन PTI के वर्कर के पीछे घूमता है यार। इसने झंडा उठाया है, इसने जो है इमरान खान जिंदाबाद का, ये आपका काम नहीं है। आप सिक्योरिटी दे, आपको जो हम टैक्स पेयर्स जो पैसे मिलते इसकी नहीं मिलते कि पार्टी छोड़े, पार्टी संभाले, पार्टी के साथ रहे। तो जो हमने आईन में जो हुदूद मुतयन की, खुदा की कसम इसमें हम सबकी भला होगी, ये मुल्क में अमन आएगा। जो आईन ने हमारे हुदूद मुतयन की उसमें हर बंदा रहे, चाहे इदारा हो चाहे जमहूरी लोग हो, इसमें सबकी भलाई होगी। मुझे तकलीफ होती किसी की रवैये, जो लोग कहते मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो लोग हैं जिनकी रवैयों की वजह से अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ते। अच्छा ये बताइए जो कंटेनर तैयार किया गया इसका मकसद क्या है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप अदालत हमें रिलीफ नहीं देता, हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलता, हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? जब रियासत हमें चाहती है, मैं पहले दिन से ही करता हूँ। आज लोग कह रहे, आज वो लोग जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जो अदालतों पे रखते, आज वो मजबूत हो रहे, उनके पीछे लोग जा रहे। इसमें क्यों किसी आ रहे? जब आप इलेक्शन को भी तौकीर करें, आप पार्लियामेंट को भी तौकीर रखें, आप अदालतों को भी तौकीर करें, तो जो गैर पार्लियामानी लोग हैं वो मजबूत होंगे, उससे वही लोग जाएंगे। आपने बलूचिस्तान की, हम जो रो रहे हैं, बलूचिस्तान की जो जनवन क़यादत थी उसको हमने ज़बरदस्ती हरवाया, और जो आपके जो सेफ हाउस की मकीन थे उसको आपने हुक्मरानी दी, उसको मुसल्लत किया, जिसकी न कोई से है न कोई सुनता है। जब बेतौकीर लोग अदालतों में, असम्बलियों में आते हैं, जिसकी से है उसको ख़त्म करेंगे तो क्या होगा? मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि भाईजान चलो मुझे आपने तोड़ दिया, चलो मुझे ब्लैकमेल किया, चलो मुझे जेल में डाला, क्या होगा? इमरान खान कमजोर हो जाएगा, मेरी जगह जो आएगा वो आंखों में आंखें डालेगा, वो आपसे नहीं डरेगा। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैंने आपका मुतालिया पाकिस्तान पे पढ़ा है, मैंने आपकी तारीख पढ़ी है जो झूठी है, लेकिन मेरे जो नए वर्कर आ रहे हैं उसको तारीख भी पता है, उसके मुल्क के हीरो भी पता है, इसके मुल्क के विलन भी पता है, वो आपको जानते हैं, आप उसको नहीं डरा सकते, फिर मुश्किल हो जाएगा। यही मैं हर दफा कहता था कि भाईजान मुझे रिप्लेस करेगा तो पर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने सुहेल अफरीदी की शक्ल में, आपने देखा शिपी जान की शक्ल में, आपने देखा शहीद खटक की शक्ल में, ये लोग आएंगे फिर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। सर ये बताइएगा जो स्लोगन लेके कंटेनर के ऊपर, क्या ये फाइनल कॉल है? इसके लिए हमारे पास आजादी की पहले से तैयारी है। मैं आपको बताऊं, हम रुकावट है, लोग तैयार है, हम क़यादत हम इस रियासत के लिए, इदारों के लिए हम गालियां खाते, लोग हमें कंप्रोमाइज समझते, लोग हमसे गिरा करते, वो हम दीवार करे अपने वर्कर के दरमियान, इसको समझ नहीं है। जिस दिन मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम इनके सामने से हट गए, खुदा की कसम इनको मुजम्मत के काबिल ये लोग नहीं छोड़ गए। जो अब वर्कर हमारे जो हाथ गए, हम गालियां खा रहे अपने वर्कर के, हम दरमियान में खड़े, हम नहीं चाहते। भाईजान 26 नवंबर किसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं,